محترم خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حجاب کے بارے میں سیکولر اور لادین عناصر اور مغرب زدہ طبقہ یہ غلط فہمی پھیلاتے ہیں کہ حجاب کوئی رسم ہے یا کوئی رواج ہے، اور اس رسم اور اس رواج کو ختم کرنا ضروری ہے اور اس کو دقیانوسیت اور پسماندگی کی علامت بنا کے پیش کیا جاتا ہے، اور یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ یہ عورتوں کے حقوق کے خلاف ہے، اور اس طریقے سے عورت پر بے جا پابندی لگائی گئی ہے اور عورت کو ایک مظلوم بنا کے پیش کیا جاتا ہے کہ اسلامی معاشرے میں اس کو دبا کر رکھا گیا ہے اور اس کو مجبور کیا گیا ہے۔ میں خواتین اسلام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں یوم حجاب پر کہ اس دن انہوں نے یہ اعلان کر کے ثابت کیا ہے کہ یہ کسی مجبوری اور کسی جبر کی وجہ سے نہیں، بلکہ اللہ کے ساتھ ان کے تعلق، ان کی خشیت، ان کی عفت اور عصمت اور ان کے حیا کی وجہ سے ہے کہ وہ حجاب کی پابندی کرتی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر قوم کی ایک خصوصی امتیازی صفت ہوتی ہے، اور میری امت کا امتیازی صفت حیا ہے۔ حیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی امتیازی صفت ہے۔ ایک حدیث شریف میں انہوں نے فرمایا اذا لم تستحی فافعل ما شئت، جب حیا تمہاری اٹھ جائے تو جو مرضی ہے وہ پھر کر لو، پھر کوئی روک باقی نہیں رہتی۔ جبر کی وجہ سے، پابندیوں کی وجہ سے جو پابندی لگتی ہے وہ بہت عارضی ہوتی ہے، لیکن جو دل سے حیا کی وجہ سے لوگ خود اپنی حفاظت کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ اور ہر چیلنج کے مقابلے میں وہ ثابت قدم رہتے ہیں وہ لوگ۔ اور اس دور میں جب بے حیائی عام ہو گئی ہے، اب عورت کے سطر کو کھولنا اور اس کے پردے کو تار تار کرنا اور اس کے جسم پہ کوئی کپڑا نہ رہنے دینا، یہ ایک تفریح کا ذریعہ ہو گیا ہے، اور عورت کو تفریح کا ذریعہ بنا دیا گیا ہے، اس کو اشتہار بازی کا ذریعہ بنا دیا گیا ہے، اور عورت کو ذریعہ بنایا جاتا ہے اپنی چیزیں بیچنے کے لیے، اور اس کا استحصال کیا جاتا ہے۔ اس دور میں مسلمان خاتون کا پردے کی طرف لوٹ آنا، حجاب کی طرف لوٹ آنا ایک بہت بڑی تبدیلی اور بہت بڑی عزم کا اظہار ہے، اور اس پہ ہم خواتین اسلام کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور ان کے سامنے ہمارے سر عزت اور احترام کی وجہ سے جھکے ہوئے ہیں، اور اس پر پوری دنیا کے اندر جو مخالفین اسلام اور کفار ہیں ان کو اس کے اوپر ایک خطرہ ہے اور خدشہ محسوس کر رہے ہیں، اور یہ اسلام کی احیاء اور اسلام کی تہذیب کی احیاء کی علامت بن چکا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ فرانس میں اس کو بہت بڑا مسئلہ بنا دیا گیا، اور وہاں پہ پابندی لگا دی گئی کہ یہ حجاب جو بچیاں اپنے سروں کے اوپر بال چھپا کے اور صرف پورے بدن کو ڈھانک کے صرف اپنا چہرہ کھول کے باہر آتی ہیں اور کالج اور یونیورسٹیوں میں جاتی ہیں، تو یہ ایک مذہبی علامت ہے، اور ہمارا سیکولر معاشرہ ہے اور ہمارے سیکولر تعلیمی ادارے ہیں، اور اس سیکولر تعلیمی ادارے میں ہم اس مذہبی علامت کی اجازت نہیں دے سکتے۔ یورپین کمیونٹی نے یہ کہا کہ یورپ کا جو
بنیادی حقوق اور انسانی حقوق کا قانون ہے، اس کے مطابق یہ خاتون کی حقوق کی خلاف ورزی ہے کہ اس کو ڈھانپ دیا جائے، حالانکہ بچیاں اس کے لیے کھڑی ہیں اور بچیاں اس کے لیے قربانی دے رہی ہیں، اور بچیاں اپنی تعلیم کو چھوڑ دیتی ہیں اگر ان کو اس بنیادی حق، جس کو وہ اپنا بنیادی حق قرار دیتی ہیں مسلمان بچیاں، کہ حجاب ان کا بنیادی حق ہے اور اس کے اوپر وہ اصرار کرتی ہیں، لیکن اس حق سے ان کو محروم کیا جاتا ہے بنیادی حقوق کے نام پر۔ میں اس موقع پر خواتین کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے 4 ستمبر کو عالمی یوم حجاب قرار دیا ہے، اور یہ 4 ستمبر کی تیاری ہے کہ آپ یہاں 3 ستمبر کو اس وقت حاضر ہیں، اور خواتین اسلام یہ اعلان کر رہی ہیں کہ اللہ کے قانون کی پابندی کر رہی ہیں، اور اللہ تمام لوگوں کا اور تمام مخلوق کا رب ہے، پروردگار ہے، اور اس نے مردوں کا اور عورتوں کا برابر مہربان اور شفیق اور رحم کرنے والا ہے۔ وہ پروردگار اس رب نے اگر ہمارے اوپر یہ پابندی لگا دی ہے تو وہ ہماری بہتری کے لیے ہے، ہماری عزت کے لیے ہے، ہماری حفاظت کا ذریعہ ہے، اور ہم اس کے اوپر اپنے پروردگار کے شکر گزار ہیں۔ مسلمان خواتین کا یہ امتیازی وصف ہے اور ان کی امتیازی ان کا نشان ہے۔ آج بھی جو لوگ یہ بری راستے سے چلی جاتے ہیں چین کے اس صوبے کی طرف جس میں جو اس کو مشرقی ترکستان کہتے ہیں اور جس کو سنکیانگ وہ لوگ کہتے ہیں، اور اس کے اندر جو شہر ہیں اس میں مسلمان خواتین اور دوسری خواتین کو حجاب کی وجہ سے صاف پہچانا جاتا ہے، یعنی کمیونزم نے اپنے ظلم اور اپنے جبر کے دور میں بھی وہ اس میں کامیاب نہیں ہوا، نہ تاجکستان اور قازقستان اور ازبکستان میں اور نہ چین کے اندر۔ ہماری کچھ خواتین پچھلے دنوں واگا بارڈر پر گئی تھیں، اور واگا بارڈر میں انہوں نے مشاہدہ کیا کہ اس طرف کی خواتین اور اس طرف کی خواتین کے لباس میں فرق باقی نہیں رہا۔ وہ خواتین بھی جو لباس انہوں نے پہنی ہے ہندوستان کی طرف اور بھارت کی طرف، وہی لباس اس طرف کی خواتین نے پہنا ہوا ہے۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ وہاں کی خواتین کسی اس پر ناچنے لگی تو اس طرف بھی کچھ لڑکیاں ناچنے لگی، تو اس پہ ہماری خواتین نے ان کو سرزنش کی اور ان کے پاس گئی اور ان کو اپنی وجود کا احساس دلایا اور ان کو اپنے تشخص کا احساس دلایا، اور ان کو وہ قربانیاں یاد کرائیں جن کو جو قربانیاں مسلمانوں نے دی ہیں، اپنا گھر بار چھوڑا اور بہت بڑی تعداد میں قتل ہوئی اور بہت بڑی تعداد میں انہوں نے ہجرت کی اور اس طرف آئی اور تمام مصیبتیں برداشت کی، صرف اس لیے کہ ان کو اپنا عقیدہ عزیز تھا، ان کو اپنا اسلامی تشخص عزیز تھا۔ وہ اسلامی عقیدے کے مطابق ایک نیا ملک بنانا چاہتے تھے اور وہ اس ملک میں بحیثیت مسلمان کے رہنا چاہتی تھی۔ تو مجھے بتایا گیا کہ خواتین نے ان کی بات سنی غور سے، اور مجھے کہا خواتین اسلام نے جو ہمارا وفد گیا تھا کہ اگر کچھ لوگ خواتین کو متوجہ کریں نرمی سے، شیرین گفتاری سے، خوبصورت نصیحت سے، اور ان کو اپنے فرض کی طرف متوجہ کریں تو ہماری خواتین آج بھی اس بات کے لیے تیار ہیں کہ وہ سارے پابندیاں قبول کر لیں جو پابندیاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائد کی ہیں۔ اقبال نے ایک بہت خوبصورت نظم لکھی فارسی زبان میں، اور خواتین کو مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا از حدود مصطفیٰ بیرون مشو، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حدود ہیں ان سے باہر مت جائیں۔ انہوں نے خواتین کو عزت دی، احترام دیا۔ مجھے کسی نے بتایا کہ خاتون کو اور خاتون خانہ کو میراث میں نصف حصہ کیوں دیا گیا ہے، تو اس کے دوسری چیزیں تو موجود ہیں، دوسرے دلائل کہ اس کے اوپر پابندی نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی بوجھ
معیشت کا نہیں ڈالا گیا. کما کر دینا اس کا کام نہیں ہے، وہ مرد کا کام ہے. مرد پر یہ پابندی لگائی گئی، یہ بوجھ اس پر ڈالا گیا کہ مرد نے اپنی ساری ضروریات پوری کرنی ہے اپنے پورے خاندان کی. اس نے بھاگ دوڑ کرنی ہے، اس نے محنت کرنی ہے اس میں. اور خواتون کی بنیادی ذمہ داری یہ ڈالی گئی کہ اس نے اپنے گھر کی طرف دیکھنا ہے، اپنے بچوں کی پرورش کرنی ہے. یعنی انسان میں اور انسانوں میں جو سب سے زیادہ اہم شعبہ ہے اور جو سب سے اہم فریضہ ہے وہ بچوں کی پرورش ہے. بچوں کی پرورش سے زیادہ اہم فریضہ اور گھر کو سنبھالنے سے زیادہ عزت والا اور احترام والا کام وہ دنیا میں اور کوئی نہیں ہے. اور یہ اللہ رب العالمین نے بھی اس کی فطرت میں ڈالی ہے یہ بات، اور اس کو اسلام نے بھی اس کی بنیادی ذمہ داری قرار دیا ہے اور اس کی فطرت میں ہے. میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا کہ جو اسرائیلی کبوتس پر لکھی گئی تھی، ایک ایسی کتاب، ایک ایسا اسرائیل کے اندر جب وہ بن رہا تھا، میکنگ آف اسرائیل، جب وہ اسرائیل اور یہودی معاشرہ وہ بنا رہے تھے تو انہوں نے، ان کی سوشلسٹ پارٹی نے ایسے کچھ مثالی بستیاں قائم کی جس میں مرد اور عورتیں شادی بھی نہیں کرتے تھے، اکٹھے رہتے تھے، اپنی مرضی تھی ان کی کس کے ساتھ رہیں کس کے ساتھ نہ رہیں، برابر کا کام کر رہے تھے. انہوں نے اس پہ ریسرچ کیا ہے کہ 3 نسلیں گزرنے کے باوجود اس کے بڈز میں عورت کی یہ جو فطری خواہش ہے کہ اس کا گھر ہو، اس کی اولاد ہو، وہ اپنے الگ اس میں رہیں اور ان کی پرائیویسی ہو، یہ عورت سے وہ نہیں ہٹا سکے ہیں. اور عورت اب بھی فطری طور پر اس کی خواہش موجود ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ رہیں، الگ تھلگ رہیں. عورت کی فطرت میں اللہ رب العالمین نے بات ڈالی ہے اور یہ حفاظت اس کی فطری خواہش ہے کہ اس کے اوپر کوئی غلط نظر نہ ڈالے، اس کے اوپر کوئی اس طرح سے بوجھ نہ ہو کہ وہ ان کاموں پر مجبور ہو جو اس کو اپنے بچوں کی پرورش اور اپنے گھر کی دیکھ بھال سے بالکل بیگانہ کر دے اور اس پر اس کی توجہ نہ ہو سکے. یہ انسانیت کے لیے بھی بہتر ہے. اور اس وقت جو مغربی معاشرہ ہے وہ اس بات پہ پریشان ہے کہ ان کی خاندانی زندگی تباہ و برباد ہو چکی ہے. وہ خاندانی زندگی کہ جس کے نتیجے میں ایک انسانی تہذیب پرورش پاتی ہے. جو انسانی معاشرے کی بنیادی اینٹ ہے، جو اس کی بنیادی اینٹ ہے وہ خاندان ہے. خاندان محفوظ ہوگا، خاندان ایک آپس میں محبت کے ساتھ رہے گا، میاں بیوی بچے ایک محفوظ ماحول میں ان کی پرورش ہوگی تو پورا معاشرہ محفوظ ہوگا اور پورے معاشرے کی ترقی ہوگی. لیکن جہاں یہ شادی اور خاندان اور اس کا جو تقدس ہے وہ مجروح ہو جائے تو اس کے نتیجے میں پھر پورا معاشرہ بکھر جاتا ہے. تو یہ جو وہ انحطاط پذیر معاشرہ جو وہ اپنی تہذیب کے بالکل خاتمے تک پہنچ چکا ہے، اس کے کنارے تک تباہی کے پہنچ چکا ہے، اس تہذیب کو یہاں پہ انٹروڈیوس کیا جاتا ہے تو یہ افسوسناک ہے. جس تہذیب کو، جس کلچر کو، جس تمدن کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کیا، اس کی تعلیم دی اور ایک نظم و ضبط معاشرے کے اندر پیدا کیا. میں کراچی میں ایک تقریب میں شامل تھا، کچھ خواتین تھی، تقریب کے خاتمے کے بعد آئی میرے سر سٹیج میں بھی، میں تصویر اتارنا چاہتے، میں نے کہا آپ وہاں پہ بیٹھ جائیں جہاں پہ آپ کی جگہ ہے، وہاں پہ اپنی تصویریں کروائیں. کہتے نہیں شانہ بشانہ چلنا ہے. تو میں نے کہا جی شانہ بشانہ چلنے کے لیے ایک طریقہ مقرر ہے، شانہ بشانہ چلنا ہے مردوں اور عورتوں نے، لیکن اس کے لیے ایک طریقہ کار مقرر ہے، قیاس نہیں پیدا کرنا ہے. ایک مرد نے اپنی بیوی کے ساتھ شانہ بشانہ ہونا ہے، ایک بھائی نے اپنی بہن کے ساتھ شانہ بشانہ ہونا ہے، ایک خاندان نے ماں باپ بیوی بچے ان سب لوگوں نے شانہ بشانہ ہو کے چلنا ہے. اور اس طریقے سے معاشرے کے اندر نظم و ضبط پیدا ہو جاتا ہے اور سارے خاندان اسی طرح سے شانہ بشانہ ہوتے ہیں اور معاشرے کی قدر و قیمت میں اضافہ ہوتا ہے اور وہاں پہ ترقی ہوتی ہے اور وہاں خوشیاں عام ہو جاتی ہیں اور وہاں پہ قیاس پیدا نہیں ہوتا.
ہر عورت اگر کہے کہ میں ہر مرد کے ساتھ شانہ بشانہ ہوں، اور ہر مرد کہے کہ میں ہر عورت کے ساتھ شانہ بشانہ چلنا چاہتا ہوں، تو یہ شانہ بشانہ نہیں ہوگا، یہ انتشار ہوگا، یہ مکمل افراتفری ہوگی، اور اسی افراتفری کی وجہ سے مغربی معاشرہ بالکل اپنے تہذیبی انحطاط کی طرف جا رہا ہے، اور جس کی پیشگوئی علامہ اقبال نے کی تھی کہ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ ان کی 1907 کی لکھی ہوئی نظم جو آج بھی انسپریشن کا باعث ہے، جو لوگوں کو اٹھانے والی ہے کہ زمانہ آیا ہے بے حجابی کا، عام دیدار یار ہوگا، سکوت تھا پردہ جس کا وہ راز اب آشکار ہوگا۔ وہاں بے حجابی کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز آشکارا ہو جائے گی، کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں رہے گی، جو اسلام کی حقیقت ہے وہ بھی ساری دنیا کے اوپر کھل کے ان کے سامنے آ جائے گی۔ زندہ گاڑی جانے والی عورت، اس کے بارے میں جس میں قرآن کریم نے نقشہ کھینچا تھا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اور جب زندہ گاڑی میں بچی سے پوچھا جائے گا تیرا کیا گناہ تھا معصوم بچی کا کہ تمہیں قتل کر دیا گیا اور تمہیں زندہ گاڑ دیا گیا۔ وہ خوفناک قیامت کا منظر جب مجرم اللہ کی دربار میں پیش ہوگا، وہاں سے کہ جب عورت کی پیدائش کے بارے میں قرآن کریم نے اس کا نقشہ کھینچا ہے، یواری من قومہ ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، کہ اپنے قوم سے اس بری خبر سے چھپتے ہوئے کہتا ہے کہ میں بے عزتی برداشت کر کے، ذلت برداشت کر کے اس کو ساتھ رکھوں یا اس کو مٹی کے اندر گاڑ دوں۔ اس حیثیت اور اس معاشرے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو وہ مقام دیا کہ وہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بن گئی، وہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا بن گئی، وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بن گئی، اور وہ امہات المؤمنین بن گئی، اور اس کی عزت اور اس کی حرمت وہ معاشرے میں ثابت ہو گئی۔ کہاں سے اٹھا کے کہاں تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے آئے۔ تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ ان پر قربان ہو، اگر انہوں نے اپنی شریعت میں یہ کچھ تجاویز دی ہیں اور پردے کی احکام دیے ہیں اور اللہ رب العالمین نے دیے ہیں، تو یہ عورت کی عزت کے لیے ہے، یہ عورت کے ناموس کے لیے ہے، یہ اس کی حفاظت کے لیے ہے، یہ اس کے حقوق کو چھیننا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیا جو معاشرہ انسانیت کے لیے امن کا پیغام ہے، جو معاشرہ گھروں کی زندگی کو بالکل امن کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ رہنے کا ذریعہ ہے، اور جو مرد اور عورت کے درمیان بہت ہی قابل احترام تعلقات پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ توفیق دے کہ آپ اسلامی تہذیب کو پھیلا دیں، اور ساتھ ہی میں یہ بھی کہتا ہوں اس وقت ایک عام وتیرہ ہو گیا ہے، حجاموں کی دکانوں کے اوپر ان کو نوٹس دیے جاتے ہیں اور مختلف جگہوں کو اور میوزک شاپ کو اڑایا جاتا ہے۔ مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے دور میں ایک مثال نہیں ملتی کہ کسی عورت کو سزا دی گئی ہو اس بات پہ کہ اس کا پردہ پورا نہیں ہے، یا کسی میوزیکل شاپ اور کسی موسیقی کی بنیاد پہ تعزیر دی گئی ہو، یا کسی کو اس لیے تعزیر دی گئی ہو کہ اس نے داڑھی منڈوائی ہے، اس نے یا کترائی ہے، اس نے کم کی ہے۔ یہ تعلیم اور ترغیب اور ثقافت اور معاشرہ بنانا یہ سزا کے ذریعے سے نہیں ہوا، یہ تعلیم اور ترغیب کے ذریعے سے ہوا ہے، یہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے ذریعے سے ہوا ہے، یہ قرآن و سنت کی تعلیمات کو پھیلانے کے ذریعے سے ہوا ہے۔ میں خواتین اسلام سے توقع رکھتا ہوں کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ذریعہ بنا کر، ان کے ساتھ مسلمانوں کے عشق کو ذریعہ بنا کر، اور
قرآن کریم کے ساتھ مسلمانوں کے تعلق کو اور ان کی محبت کو ذریعہ بنا کر اپنی تحریک پھیلائیں گی، اور اس معاشرے میں جو برائی کی طرف جا رہا ہے، جس میں خیانت ہے، جس میں رشوت ہے، اس سے معاشرے کو بچائیں گی۔